السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراکت داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دو آدمی شرکت کا کاروبار کرتے ہیں تو میں ان کا تیسرا شریک بن جاتا ہوں، یعنی ان کی مدد کرتا ہوں، تا وقت یہ کہ ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ ہاں، جب کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ سودی معاملات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سود کھانے والے، کھلانے والے، اسے لکھنے والے اور اس معاملے پر گواہ بننے والوں پر لعنت کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب برابر ہیں۔ بدنیت مکروہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عورت سے مہر طے کر کے نکاح کر لے اور دل میں یہ نیت ہو کہ اسے ادا نہیں کروں گا تو وہ زناکار ہے، اور جو شخص کسی سے کچھ قرض لے اور دل میں یہ نیت ہو کہ اسے ادا نہیں کرے گا تو وہ چور ہے۔ تنگ دست کو معافی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی سختیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ کسی تنگ دست یعنی مقروض کو مہلت دے کر اس کا بوجھ ہلکا کر دے یا مجھ سے معاف کر دے۔ اولاد کو نیک بنانے کا نسخہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی عورتوں کے بارے میں پاک دامنی اختیار کرو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ قبولیت کی دعا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنے کھانے میں حلال کا اہتمام کرو، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک بندہ اپنے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 روز تک اس کا نیک عمل قبول نہیں کرتا، اور جس بندے کا گوشت حرام اگا ہو آگ اس کی مستحق ہوتی ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔